اور اب میں اس بلند چوٹی پر آ رہا ہوں جہاں پہنچنے میں مجھے بھی اور شاعر کو بھی 4 دہائیوں سے زیادہ کا وقت لگا۔ جھیل اچھا ہے، کنول اچھا ہے، جام اچھا ہے۔ جھیل اچھا ہے، کنول اچھا ہے، جام اچھا ہے، اس کی آنکھوں کے لیے کون سا نام اچھا ہے۔ شاعر نے اپنی جوانی میں شاعری کا سفر یہاں سے شروع کیا اور 40-45 برس گزرنے کے بعد، زندگی کی دھوپ چھاؤں جھیلنے کے بعد وہ یہاں پر آیا کہ جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ یہی اس مشاعرے کا مقصد ہے کہ ہم سب محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری ارتھی ہمارے جنازے پر یہی لکھا ہونا چاہیے کہ محبت کرنے والا جا رہا ہے، اور اس لازوال شعر کے خالق کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف۔ جی ابھی عمر ہے ہی کیا جناب۔ میں آداب کرتا ہوں لکھنؤ کو اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ٹائمز آف انڈیا کو کہ اتنا خوبصورت محفل سجائی۔ ابھی ہمارے بھائی سنیل جوگی نے یہ آپ کو احساس دلایا کہ لوگوں کی تعداد کم ہے، ہزاروں کے مجمع میں شعر پڑھنے کے وعدے ہیں۔ میرا بھی معاملہ یہی ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اگر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے وہاں بھی میرے شعر سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے یہاں پر ہیں۔ تو میرا سمجھ خیال ہے کہ میری کوئی ایک ذرا سا آدھا منٹ اور بولنے کی مجھے اجازت دے دیں، پھر شعر پڑھوں گا کہ یہ میرا خیال ہے کوئی 40 45 50 برس ہونے کو آئے، ایک تہائی دنیا میں شاعری سناتے پھرتے ہیں، اور وہ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ ایک کیسٹ یہاں گلے میں الجھا ہوا ہے سبھی کے، آج یہاں بجا دیا، کل کہیں بجا دیا، کہیں پرسوں کہیں چلے گئے، پھر 4 دن بعد کہیں آ گئے وغیرہ وغیرہ، وہ بجاتے رہتے ہیں، برسوں گزار دیتے ہیں۔ لیکن ایک کیسٹ یہاں ہوتا ہے سینے میں، وہ بہت مشکل سے نکلتا ہے، اور وہ نکلوا سکتے ہیں آپ لوگ۔ ایسی محفلوں کو ہم ترس جاتے ہیں، شعر سنانا تو ہمیں بہت یاد ہو گیا، مشاعرہ پڑھنا ہمیں بہت یاد ہو گیا، لیکن افسوس یہ کہ ہم شعر کہنا اور شعر کی محفلوں میں سنانا، شعر سنانا بھول گئے، مشاعرہ سنانا یاد ہو گیا۔ تو آپ سے کوشش کروں گا کہ میں کچھ ایسا سنا دوں اس محفل میں کہ جو اس محفل کا حق بھی ہے اور میرا جی بھی کر رہا ہے، لیکن آپ کی میں شروع کرتا ہوں۔ خدا کرے یاد آتا جائے، میں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہے، تو جو شعر یاد آتے جائیں گے میں آپ کو کہا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے ہم دشمن کو اپنی اپنی جان جان کے کہتے ہیں۔ دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ واہ واہ ہم اپنی جان کے دشمن کو واہ 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 ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اور میرے اندر سے کچھ اب زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ میں شعر لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، اور اگر میرے شعر میں طاقت ہے تو کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، اور اس محفل میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے واہ 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 میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے۔ دیکھیے صاحب،
فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. کیا کہنے؟ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. ایک شعر پڑھتا ہوں. بہت ذمہ دار لوگ ہیں, اخبار والوں کی محفل ہے. کئی شہروں میں ہمیں بہت کہیں دبے لفظوں میں, دھیمے لفظوں میں, کبھی کبھی سختی سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی راحت بھائی ذرا سا خیال رکھیے گا, کوئی ایسا شعر مت پڑھ دیجیے گا جو ذل الہی کو برا لگ جائے. تو ہم احتیاط کرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, لیکن بات پھر بھی جو کہنا ہے وہ ہم اپنے طریقے سے کہہ ضرور جاتے ہیں. میں کھل کر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اخبار کی محفل ہے کہ یہ شعر میں مسٹر نریندر مودی کی تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے وہ ہندوستان میں ہی ہوں, یہ شعر میرا پہنچ جائے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. کٹ چکی ہے, کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. اب اجازت دیں مجھے جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. صاحب لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے. موڑ ہوتا ہے جوانی کا, موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے. اور سب لوگ یہیں آ کے پھسلتے کیوں ہیں؟ موڑ ہوتا ہے جوانی کا, موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے. موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے. اور سب لوگ یہیں آ کے پھسلتے کیوں. یہ صاحب ہندی اور اردو کا منچ انہوں نے بنایا ہے ٹائمز آف انڈیا نے. یہ دو زبانوں نہیں بلکہ دو تہذیبوں کا سنگم ہے یہاں پر. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے اخبارات نے مجھے ایک لفظ ایسا دیا کہ میں کئی دنوں تک تو میں اسے پروناؤنس ہی نہیں کر پایا, اچارت ہی نہیں کر پایا کہ کیا پڑھنا کیا ہے. بہت دنوں تک کوشش کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ سہیشنتا ایسا کچھ تھا یہ, اور میں پھر بھول بھی گیا اس کو. لیکن یہ وہ جنہوں نے بھی یہ لفظ ایجاد کیے اور پھیلائے پورے ملک میں, وہ یہاں کر دیکھیں کہ یہاں پر یہ دو زبانیں نہیں دو تہذیبیں ایک ساتھ موجود ہیں, ایک ساتھ موجود ہیں. اور میں میرے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا پورا ہندوستان اسی محفل کی طرح ہو جائے جیسی محفل. سنیں صاحب کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے, آج ہم دونوں کو فرصت ہے, آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. مزہ لیجئے گا, میں نے آپ سے کہا کہ موڈ بنا دیں نکلتے آئیں گے اپنے آپ میں سے. آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو میں مسلمان, یہ عیسائی وہ سکھ. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو میں مسلمان, یہ عیسائی وہ سکھ. یار چھوڑو یہ سیاست ہے, چلو عشق کریں. واہ 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 واہ.
آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ. یار چھوڑو، یہ سیاست ہے. چلو عشق کریں. سنیں دوستوں کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. نئی ہواؤں کی صحبت نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. ایک عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے شعر سنایا ابھی آپ کو، یہ اچھا تھا. نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے. کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے. سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے. سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے. ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے. لکھنؤ کے لوگوں، شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی. ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. ایک دو تین شعر اور سن لیں، اچھا لگ رہا ہے مجھے. آپ کو بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. کہا ہے کہ جہالتوں کے ابھی پڑھتا ہوں. اچھا میں ابھی پڑھتا ہوں. یہ ہمارے بھائی نے دو شعر یاد دلائے ہیں. سنیل جوگی صاحب نے، وزیر ہیں، ان کے بارے میں بتایا. لال بتی بھی یہ سب بھی ہے، گنر بھی ہیں. مجھے دیکھ رہا ہوں تو اگر ان کی بات میں نے نہیں مانی تو سنیے. یہ مطلع جو انہوں نے مجھے یاد دلایا اس سے آپ کو ان کے کریکٹر کا بھی اندازہ ہوگا. صرف یہ اچانک ختم ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے اور اچانک ختم ہو جاتا ہے. تو ذرا سا آپ ہوشیار رہیں گے تو اگلے دو شعر پڑھنے میں مجھے مزہ آئے گا. یہ میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، وہ یہ سب اس میں انجوائے کریں گی تو اچھا لگے گا مجھے. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سا. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. ختم ہو گیا. یہ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر سب. یہ ایک نامراد اور ناکام عاشق کی آواز لگتی ہے، لیکن ایک تھوڑی سی مردانہ آواز بھی ہوتی ہے. وہ اس نے مجھے احساس دلایا کہ میاں ایسا نہیں، ایسا کرو.
دیکھیے میں یہ دوسرے طریقے سے بھی پڑھ کے بتاتا ہوں. میں نے یہ شعر پڑھا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر صاحب مجھ سے بچھڑ کر مجھ سے بچھڑ کر مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور مجھ سے بچھڑ کر مجھ سے بچھڑ کر مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. ایک صاحب شعر اس میں اور ہے جو میں عام طور پر پڑھتا نہیں ہوں. ایک بہت مشہور شاعر ہیں ہمارے مشاعروں میں اردو مشاعروں میں اردو منچ پر آپ نے ضرور سنا ہوگا ان کا نام. اگر انہیں نہیں سنا ہوگا تو ان کا نام ہے منظر بھوپالی. گیتکار ہیں وہ اچھے. ایک کانپور کے شاعر ہیں جوہر کانپوری وہ بھی بڑے مشہور ہیں. ایک طاہر فراز یہاں موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تینوں لوگ میرے شعر کا کردار ہیں کریکٹر ہیں. اس لیے مجھے آپ کو یہ بتانا پڑا. اب شعر کا مزہ لیجیے. میں نے یہ شعر کہا ہے کہ مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور صاحب عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. طاہر واہر منظر ونظر جوہر وہر عشق وشق کے سارے عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. طاہر واہر منظر ونظر. میں نے آپ سے صاحب دیکھیے بغیر شاعری پڑھے آپ سے داد لے لی. بغیر شاعری پڑھے شعر ابھی تک میں نے آپ کو کوئی سنایا نہیں. اجازت ہے بھائی جو یہاں سے میں کہہ رہا تھا بلا وجہ تقریر کر رہا تھا ابھی سنا تھا صاحب. تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل جائے. میرا بھی بھرم رکھ لینا. آپ پر زیادہ آپ کی ڈیوٹی زیادہ ہے میری کم ہو رہی ہے. تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل جائے. تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل جائے. ہوا نہ ہو تو چراغوں کا دم نکل جائے. تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل جائے. تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل جائے. ہوا نہ ہو تو چراغوں کا دم نکل جائے. اور ہم اہل دل کو حقارت سے دیکھنے والے خدا کرے تیری گردن کا خم نکل جائے. ہم اہل دل کو حقارت سے دیکھنے والے. مجھے صاحب یاد نہیں ہے کہ کس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ داد دیجئے اور تالیاں بجائیے وغیرہ وغیرہ. نہیں میں اس وقت بھی کہہ نہیں رہا ہوں آپ سے. لیکن میرا شعر جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں وہ لگ رہا وہ بیچارے مجروح ہو رہے ہیں تھوڑے سے کمزور ہو رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں شعر بہت کمزور کہتا ہوں. بہرحال پھر اور ایک بار کوشش کرتا ہوں. ہم اہل دل کو حقارت سے دیکھنے والے خدا کرے تیری گردن کا خم نکل جائے. صاحب ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ پڑھے لکھے میں سنا رہا ہوں اس لیے میں یہ ہو سکتا ہے میرا نقصان بھی ہو لیکن سنا رہا ہوں. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں جوگی جی. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. بڑے ثواب کمائے گئے. بڑے ثواب کمائے گئے. صاحب چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے. چلتے مہتاب کہتے ہیں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں مہتاب چاند کو کہتے ہیں. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب
چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، اور چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، کیا کہنے، واہ واہ، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں، چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، نیند سے جاگو۔ میرا شعر اگر یہ یاد رہ جائے گا آپ کو تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا۔ نظر کرتا ہوں، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں، پوچھتے کیا ہو، سنیے گا سر، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے پھر کسی روز یہ پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے، میں بالکل صحیح جگہ پر شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے ذرا صاحب مایوس ہوا تھا بیچ میں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں بالکل صحیح جگہ پر ہوں۔ ہاں ابھی میں سنا جاؤں بیٹا، یہ دو شعر بھائی نے وہاں جو حکم دیا تھا وہ پڑھ کر آپ ہی کی غزل کے پڑھا۔ صاحب میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، اس مطلع کا مزہ دے دیجیے گا مجھے، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو۔ سادھو سنتوں فقیروں کی رہنے کی کٹیا کو حجرہ کہتے ہیں۔ صاحب میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو۔ واہ 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 واہ، صاحب میرے حجرے میں نہیں، واہ واہ، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، اب کہاں ڈھونڈنے واہ جاؤ گے، واہ 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 واہ، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے، واہ، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو۔ ہم ہی پر رکھ دو۔ صاحب یہ شعر سنیں کہ میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو، میں نے جس طاق پہ واہ کچھ واہ ٹوٹے واہ دیے واہ رکھے ہیں، واہ واہ، میں نے جس واہ طاق پہ کچھ واہ، ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو، اور ہو وہ جمنا کا کنارہ، جمنا کا کنارہ ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ کوئی شرط نہیں، ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں، مٹی مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھ دو، ہو وہ جمنا کا کنارہ، واہ 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 ہو وہ واہ، جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں، ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں، مٹی مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھ دو، واہ آخری واہ آپ واہ، کی شعر پڑھتا ہوں، اب جو کہہ رہے ہیں وہی پڑھ رہا ہوں۔ صاحب اگر خلاف ہیں، یہ آخری شعر ہیں، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے
یہ 30-35 برس پہلے کی غزل ہے میری، نہ جانے کیوں ابھی 2-1 سال سے لوگوں کو پھر سے یاد آ گئی، اور میں جہاں جاتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے، فرمائش کی جاتی ہے۔ فرمائشیں تو میرے حصے میں آئی نہیں، میں فرمائشوں کی زیادہ وہ کرتا بھی نہیں پرواہ، اور مجھے پسند بھی نہیں کہ کوئی مرد سے فرمائش کرے، لیکن یقین ہے کہ آپ بچے ہیں میرے، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ صاحب میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ صاحب یہ شعر سنیے گا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے انور بھائی سنچالن کر رہے ہیں، ایک پروگرام میں اشوک چتردھر صاحب سنچالن کر رہے تھے، جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، تو میں نے ان سے کہا اشوک بھائی سے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صاحب مسند کا مطلب نہیں سمجھتے، تو ذرا سا بتا دیں کہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ستاسین۔ تو میں نے کہا اشوک بھائی رہنے دیجیے، وہ صاحب مسند ہی ٹھیک ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ واہ 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 بھائی، زندہ باد راز صاحب، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ اس مشاعرے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے ہر اس شخص کا ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے، یہاں کی مٹی اور پانی میں رچا بسا ہے، اور یہی پیغام اس مشاعرے کا ہے کہ ہمیں مل جل کے رہنا ہے، ہمیں گلے مل کے رہنا ہے۔ اس ملک میں تو ندیاں بھی گلے مل رہی ہیں، ہمیں گلے مل کے محبت کے ساتھ یہاں رہنا ہے۔ یہ گوتم گاندھی، نانک اور چشتی کا وطن ہے، اس وطن میں ہم کبھی نفرت نہیں پھیلنے دیں گے، یہی اس مشاعرے کا مقصد ہے۔ میں پھر ایک بار بدھائی دے رہا ہوں، مبارکباد دے رہا ہوں ٹائمز آف انڈیا کو اور NBT کو، اور خاص طریقے سے شکریہ چیف سیکریٹری صاحب کا ادا کر رہا ہوں، اور ٹائمز آف انڈیا کے یہ ہمارے ذمہ دار بھائی صاحب جو ہیں، ان کا شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کو۔ یہ خواب اور بھی دیکھیں گے، رات باقی ہے، ابھی تو ہے دل زندہ، حیات باقی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔